بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کی عظمت شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ریاست قطر کے امیر، آپ کی عظمتوں ریاستوں کے سربراہان، بلند مرتبہ ہستیاں، معززین، معزز مندوبین، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ ہم آج ایک نہایت غمگین اور افسردہ موقع پر جمع ہوئے ہیں جب برادر اسلامی ریاست قطر کو عیاری اور غداری کے ساتھ نشانہ بنایا گیا، ایک ایسے جارح کی طرف سے جو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اور کسی بھی انجام کا خوف نہیں رکھتا۔ پاکستان سختی سے مذمت کرتا ہے اسرائیل کے لاپرواہ اور اشتعال انگیز حملے کی جو 9 ستمبر کو دوحہ پر کیا گیا اور جس کا مقصد صاف طور پر مشرق وسطی میں امن کی کوششوں کو سبوتاج کرنا تھا۔ یہ قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ ہم اپنے قطری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ بھرپور حمایت اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کی عظمتوں اور معززین، قطر کے خلاف اسرائیل کا حملہ کوئی تنہا واقعہ نہیں ہے، یہ اس کے اعلان کردہ تسلط پسندانہ عزائم کی ایک اور جھلک ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، حتیٰ کہ جنگ کے دوران بھی امن قائم کرنے والوں کا کردار ہمیشہ ناقابل پامال سمجھا جاتا ہے اور مقدس مانا جاتا ہے۔ وہ نازک امید کے پیامبر ہوتے ہیں، ایسی امید کہ مکالمہ زندہ رہے تاکہ امن کے امکانات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ لہٰذا یہ سوال کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ پھر یہ مذاکرات کا ڈھونگ کیوں؟ کیا یرغمالیوں کی واپسی کبھی ترجیح رہی ہے ایسے ملک کے لیے جو انسانی جان کی نہ کوئی عزت کرتا ہے اور نہ ہی کوئی قدر؟ معززین، ہم قطر کی مخلص اور انتھک سفارتی کوششوں کی گہری قدر کرتے ہیں جو میرے عزیز بھائی امیر عظمت مآب شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی قابل قیادت میں کی جا رہی ہیں۔ قطر نے ہمیشہ فاصلے کم کرنے اور علاقائی ہی نہیں بلکہ عالمی امن کے عظیم مقصد کو سب سے کڑے حالات میں بھی آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ خواتین و حضرات، جبکہ غزہ لہولہان ہے، اس کی معصوم عورتوں اور بچوں کی دل دہلا دینے والی صدائیں ان ایوانوں میں گونج رہی ہیں۔ ہم ایک 10 سالہ لڑکے عامر کی کمزور آواز سن سکتے ہیں جو صرف چند لقموں کی تلاش میں 12 کلومیٹر ننگے پاؤں چلا، لیکن اسرائیلی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بن گیا، اپنے 64,000 ہموطنوں کے ساتھ۔ اسرائیل کی نسل کشی کی مہم نے غزہ کو ملبے اور کھنڈرات میں بدل دیا ہے۔ دنیا ہمیشہ اس نہ ختم ہونے والے قتل عام کے زخم اٹھائے رکھے گی جو انسانیت کی روح پر کندہ ہو چکے ہیں۔ ناانصافی ناقابل برداشت حد تک پہنچ چکی ہے، یہ رکنا چاہیے اور ابھی رکنا چاہیے۔ معززین، پاکستان درج ذیل فوری اور بنیادی اقدامات دہراتا ہے۔ اسرائیل کو اپنی انسانیت کے خلاف جنگی جرائم پر جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ ایک عرب اسلامی ٹاسک فورس قائم کی جائے تاکہ اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم کے خلاف مؤثر اقدامات کیے جا سکیں۔ ہم OSCE کی اس اپیل کو دہراتے ہیں کہ اسرائیل کی رکنیت اقوام متحدہ سے معطل کی جائے۔ رکن ممالک کو چاہیے کہ اسرائیل کے خلاف دیگر مناسب اقدامات پر بھی سنجیدگی سے غور کریں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو لازمی اور فوری طور پر اقوام متحدہ کے چارٹر کے باب 7 کے تحت اسرائیل سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کرے، یرغمالیوں کو رہا کرے اور فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ کرے۔ تمام ضرورت مند شہریوں تک مستقل، محفوظ اور یقینی انسانی ہمدردی کی رسائی کو یقینی بنایا جائے اور امدادی کارکنوں، طبی ٹیموں، صحافیوں اور اقوام متحدہ کے عملے کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ سب سے بڑھ کر معززین، ہمیں ایک منصفانہ، جامع اور دیر پا 2 ریاستی حل حاصل کرنا چاہیے جس میں ایک آزاد ریاست فلسطین کا قیام ہو 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے ساتھ اور القدس شریف اس کا دارالحکومت ہو۔ آپ کی عظمتوں، آپ کی بلند مرتبت ہستیوں اور معززین، آج اس تاریخی اجتماع میں ہم نے اپنی نیتوں، اپنے خیالات اور اپنے الفاظ میں یکجہتی کی تصدیق کی ہے۔ ہم سب نے یک آواز ہو کر اسرائیل کی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ تاریخ اس عظیم لمحے کو محفوظ کرے جب ہم عرب اسلامی دنیا کے رہنماؤں نے خاموشی اور بے عملی کے بجائے اتحاد،
وقار اور حوصلے کا انتخاب کیا۔ ورنہ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں عاجزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ آخر میں اپنی یہ تقریر ان کلمات کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں: اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفریقے میں نہ پڑھو۔ آپ سب کا شکریہ۔ اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکتیں آپ سب پر ہوں۔